بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم نے جہاں بہت سارے حیوانات کا ذکر کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں بھیڑیے کا ذکر بھی کیا ہے۔ جہاں بھیڑ کا ذکر ہے تو بھیڑیے کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خداوند عالم نے بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا ہے، اور اگر آپ واقعاً اس پورے واقعے کو کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے اور اس میں خاص طور پر بھیڑیے کا ذکر ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، 14 اور 17 میں خصوصیت کے ساتھ اس بھیڑیے کا ذکر موجود ہے کہ جیسا بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور میں آیات پڑھوں گا تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں واقعاً بہت سارے درس ہمارے لیے موجود ہیں اور اس میں بہت سارے نکات ہیں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری زندگی ایسی نہ ہو جائے کہ جیسے خداوند عالم نے اس قرآن کریم میں بھیڑیے کی مثال دے کر بعض افراد کی مذمت کی ہے۔ یہ درس در حقیقت درس عبرت ہے۔ قرآن کریم کا درس ہمارے لیے زندگی ساز ہے، یہ آخرت ساز ذکر ہے قرآن کریم کے اندر۔ اب دیکھیں خداوند عالم نے بھیڑیے کا ذکر کیا۔ بھیڑیے کو عربی میں ذیب کہتے ہیں، ذیب، زال، حمزہ اور بے، یہ 3 بار قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، 14 اور 17 میں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا۔ توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا لے جانا تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا کہ مجھے اس کا لے جانا تکلیف دے، تم اس کو لے جانا چاہتے ہو اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں، اور میں ڈرتا ہوں، اخاف ان یأکل الذئب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم غافل ہی رہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر؟ دیکھیں بھیڑیے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہیں تو ہم بڑے خسارے میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے بابا جان کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی پہلی کہ ایک تو یہ بات کہ ہم یہاں پر ہمارا پورا گروہ موجود ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ توجہ فرمائیں، جب واپس پلٹ کر آئے یہی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا کارنامہ انجام دے کر واپس پلٹے تو اپنے کرتوت کو چھپانے کے لیے کیا کہنے لگے؟ بابا ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آنے کے بعد کیا کیا؟ انہیں کھا لیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ میں اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے، وہی بات آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی کہ ہم تو کھیل میں لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے اور دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا کر چلا گیا، لیکن آپ ہماری بات پہ یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔
توجہ فرمائی آپ نے۔ اب اگر آپ اس داستان کے اوپر عزیزان محترم جو میں نے یہ 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کی اس داستان کے اندر کتنی آیات موجود ہیں، کتنی پروردگار عالم نے نشانیاں محفوظ رکھی ہیں۔ خداوند عالم داستان یوسف میں بھیڑیے کا تذکرہ کرنے سے پہلے ذہنوں کو داستان کی اہمیت اور معنی خیز ہونے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں خداوند عالم نے اس طرح حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یعنی یقیناً اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں عزیزان محترم۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے خداوند عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ احسن القصص کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہ ہم بہترین واقعہ تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، بہترین واقعہ تمہیں سنانا جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس واقعے کے اندر بہت ساری، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں وہ نشانیاں کیا تھیں۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ عبرت ناک واقعہ ہے، یہ درس آمیز ہے، انسان ساز واقعہ ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عزیزان محترم ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآنی واقعات پر غور نہیں کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، تدبر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ سرسری طور پہ ہم قرآنی واقعات کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، قرآنی آیات کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں غور کرنے کی توفیق بہت کم محسوس ہوتی ہے، بہت کم توفیق حاصل کرتے ہیں ہم اس بات کی کہ ہم ان واقعات پر پڑھیں اچھی طریقے سے اور ان پر غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں سے بڑھ کر اور کیا درس ہوگا کہ یوسف کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک خاص تیار کردہ منصوبے کے تحت اپنے بظاہر ضعیف و ناتواں بھائی کے خلاف تمام کوششیں کر ڈالی۔ بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کم سن ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، وہ کتنے سارے بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ضعیف و ناتواں اور ان کے خلاف تمام کوششیں کر رہے ہیں، مگر ان کی یہی نابکار کوششیں سبب بن گئیں کہ یوسف تخت قدرت پر رونق افروز ہو گئے۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ضعیف سمجھا، انہوں نے ان پر تشدد کیا، انہیں نابود کرنے کی کوشش کی، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیزان محترم، انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے نکالے بھی گئے تو قافلے کے ساتھ اسیر ہو کے جانا پڑا۔ تو کیا کیا پریشانیاں نہیں دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ان کی یہی نابکار کوشش، یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہ آیت ہمارے لیے اس میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جس کے لیے مختلف قسم کے منصوبے کر رہے ہوتے ہیں، نابکار کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی کوششیں سبب بن جاتی ہیں کہ انسان عروج پاتا ہے، بلند مقام پہنچ جاتا ہے، عظمتوں والا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کسی بھی قسم کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ اپنے مشن میں سچے ہیں، پروردگار عالم کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے، تو پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ لا نہدینہ سبلنا، تو جو ہماری طرف چلتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں عزیزان محترم، بہت سارے پروردگار عالم راستے کھول دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی یہی مذموم کوششیں اور ان کی یہ سازشیں ناکام ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند پروازی ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلند ترین مقام پر پہنچ گئے اسی چیز کے ذریعے، تخت قدرت پر رونق افروز ہو گئے، اور آخر میں یہ سب کے سب یوسف کے سامنے سارے تعظیم جھکانے پر مجبور ہوئے۔ یہ ہے نظام قدرت، یہ ہے پروردگار عالم کا نظام زندگی، یہ ہے پروردگار عالم کا نظام کہ تم جسے گھٹانا چاہتے ہو، دبانا چاہتے ہو، نابود کرنا چاہتے ہو، تم نے اسے کنویں کی گہرائیوں میں پھینک دیا تھا، ہم اسے قدرت کی عظیم ترین بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔
توجہ فرمائی آپ نے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام، یہ ہے پروردگار کا نظام زندگی. یہ اس بات کی علامت ہے عزیزان محترم کہ خداوند عالم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے مخالفین کے ہاتھوں ہی انجام دلوا لیا کرتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، ہم نے نابود کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے. یہ پتہ ہی نہیں چلا انہیں کہ خداوند عالم نے انہی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے مصر پہنچا دیا. کل کا شیطان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے جنت سے نکلوا دیا. نہیں عزیزان محترم، جنت سے کیا نکلواتا. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. تو اس لیے زمین پر بھیجا جانا تھا انہیں تو ویسے بھی. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن پروردگار عالم نے تو بنایا ہی زمین کے لیے تھا. تو آپ نے محسوس کیا وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے یوسف کو کنویں میں پھینکنے میں اور ہم نے باپ سے دور کر دیا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچیں اور پوری قوم کی ہدایت کریں، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تخت قدرت پر رونق افروز ہوں. کیا پتہ تھا یزید کو اس بات کا کہ اہل بیت اطہار کو، خانوادہ امام حسین علیہ السلام کو اسیر کر کے جو وہ در بدر پھرا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ناکام کر دیں گے ان کو ان کے مشن میں، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. لیکن عزیزان محترم دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی اور قیامت تک انشاءاللہ دیکھتی رہے گی کہ یزید خود ناکام ہو گیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا پوری دنیا کے سامنے، تمام اہل فہم عقل و فہم کے سامنے. کہ آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کنیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں کشا کشا پھرا کر وہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزار کے دربار یزید تک پہنچانے میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن نہیں عزیزان محترم، قدرت نے دکھا دیا کہ کامیاب تم نہیں ہو، کامیاب ہمارا نمائندہ ہے. اور کس طریقے سے جناب سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید کے اندر کھڑے ہو کر یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بتاؤ یہ جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے؟ ہم نے اس دین کو بچایا. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس طرح سے انہیں اسیر کر کے دربار تک نہ پہنچاتا تو بتائیے کون تھا کہ جو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر 700 کرسی نشینوں کے سامنے کھڑے ہو کر پیغام الہی کو پہنچاتا، پیغام حسین کو پہنچاتا، پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھتا اور پوری دنیا دیکھتی؟ کون تھا؟ کس میں ہمت اور طاقت تھی؟ نہیں عزیزان محترم، یہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. یہ صرف نظام قدرت ہے، یہ پروردگار عالم کا نظام زندگی ہے کہ تم جسے نابود کرنا چاہتے ہو، تم جسے کم کرنا چاہتے ہو، ہم اسی کو پروان چڑھا دیتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب آپ دیکھیں کہ خداوند عالم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے مخالفین کے ہاتھوں ہی انجام دلوا لیا کرتا ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک پاک اور با ایمان انسان تنہا نہیں ہوتا. وہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو تنہا کر دیا ہے. تبھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ عزیزان محترم یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یزید سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن بی بی کیا کہہ رہی ہے زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کہ ما رأیت الا جمیلا، یہ ہے وہ حسن کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تنہا ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو با ایمان ہوتے ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا نہیں ہوتے ہیں. اگر دنیا، تمام دنیا بھی مل کر اسے نابود کرنا چاہے تو اسے نابود نہیں کر سکتی. یہی تو حسن و جمال دیکھ رہی تھی بی بی کہ تم جسے نابود کرنا چاہ رہے تھے، دیکھو تمہارے ہی دربار کے اندر اسی کے نام کی اذان دلوا دی ہم نے. توجہ فرمائی. یہ ہے وہ حسن جمال جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان کر رہی تھی. بس حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یوسف اور بن یامین ایک ہی ماں سے تھے، اور ان کی والدہ کا نام راحیل تھا. یعقوب ان دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. عزیزان محترم،
ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ان کی والدہ بھی موجود نہیں تھے بھی کم سن، اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ پتہ چلا اس پیار اور باپ کی توجہ سے باقی بھائی ان دونوں سے حسد کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف اور بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا، یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، دیکھا آپ نے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 8 کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا کہ ہمارے ماں باپ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کی جہالت عروج پر ہوتی ہے تو نبی تک کو یہ بات کہہ دیتے ہیں لوگ کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم بڑی جماعت ہیں، ہماری ایک حیثیت ہے، ہم ہی ہیں جو باپ کی زندگی اور ان کے اخراجات چلا رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو دنیا کو کبھی اپنی کثرت پہ ناز ہوتا ہے اور کبھی مردوں کو اس بات پر ناز ہوتا ہے کہ ہم خرچہ چلا رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، اس بات کی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنے باپ ہی کو گمراہ قرار دے دیا ان لوگوں نے۔ کیسے لوگ تھے؟ انا ابانا لفی ضلال مبین۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ گمراہ خود ہیں اور نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، خود گمراہی پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ گمراہی پر ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو کثرت ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے کثرت۔ بہرحال انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یا یوسف کو قتل کر دیں یا دور دراز زمین میں پھینک دیں تاکہ باپ کی پھر تمام توجہ ہماری ہی طرف ہو جائے گی اور پھر ہم توبہ کر کے صالح افراد بن جائیں گے۔ آیت نمبر 9، توجہ فرمائی۔ دیکھیے ابھی انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، توجہ ہے نا، ابھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، صرف اس کا منصوبہ بنا رہے تھے اور توبہ کی بات بھی کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ گناہ سے قبل یہ سوچنا کہ ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے، در حقیقت یہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینا ہے اور گناہ کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس طرح کی توبہ کسی صورت ندامت و پشیمانی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلی توبہ وہی ہوتی ہے جو گناہ کے بعد ندامت پیدا ہوتی ہے کہ انسان سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد وہ نادم ہوا کہ پروردگار مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں پشیمان ہوں، نادم ہوں، تو یہ ہے توبہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس کام کی طرف نہ پلٹے۔ گناہ سے قبل توبہ کی منصوبہ بندی یہ توبہ نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ دیکھیں جیسا کہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، انسان جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس وقت ضمیر ٹوک رہا ہوتا ہے یا کوئی مذہبی یا دینی بات اسے روکتی ہے، تو وہ اس موقع پر پتہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے ضمیر کو کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے، اپنے ضمیر اور عقیدے کو کی رکاوٹ میں کو کس طرح سے اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے، جو عقیدے یا دین کی بات اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اسے وہ کس طریقے سے اس رکاوٹ کو، اس حائل اور اس مانع حائز کو کس طرح سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طریقے سے اس فریب دہندہ سخن و فکر کا سہارا لیتا ہے کہ بس میں یہ چھوٹا سا گناہ کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ازالہ کر لوں گا، پھر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گا۔ مثال کے طور پر مسجد جاؤں گا، مسجد میں جا کر خدا سے گڑ گڑاؤں گا، خوب جھولی پھیلا کر اس سے دعا مانگوں گا اور پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کروں گا، محراب عبادت میں کھڑا ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے بندوں کو وہ نا امید نہیں کرتا ہے، اس طرح سے میں اس سے فریاد کر کے دعا مانگوں گا اور پہلے منصوبہ بنا رہا ہے یہ سارا کہ میں یہ کر لوں گا اور بالآخر اس طرح گناہ کے آثار دھو ڈالوں گا، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ یعنی گویا گناہ کے لیے بھی ایک شیطانی نقشہ پہلے سے تیار کر لیتا ہے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اس طرح حریم الہی کو پامال کر کے گناہ انجام دیتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے بھی بالکل یہی طریقہ اپنایا تھا۔ پس عزیزان محترم، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں
ہم نے دیکھا کہ بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، بہت ساری ہمارے لیے درس موجود ہیں، ہمارے لیے عبرت کے مقامات موجود ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ کام کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، آپ کو یہ انسان کو، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ سے پہلے گناہ کے بارے میں سوچے کہ میں یہ کام انجام نہیں دوں گا، تب تو یہ اس کے لیے کمال ہے، ورنہ پہلے سے منصوبہ بندی کر لینا یہ توبہ نہیں کہلاتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ قرآن اور احادیث اور سیرت معصومین علیہم السلام کے خلاف عمل ہے۔ بس عزیزان محترم، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔